إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سوال یہ تھا ڈپریشن کسے کہتے ہیں؟ بتائیے. عام چیز ہے, پڑھتے سب ہیں. ماشاء اللہ, اللہ آپ کے شوق کو بڑھائے. اور کوئی بھائی؟ یہ تو پہلا بہت آسان سوال تھا, ڈپریشن کس سے کہتے ہیں. پھر یہ بھی بتائیں ڈپریشن کا تعلق کن چیزوں سے ہوتا ہے. اس کا تعلق ہماری زندگی سے ہی, اس کا تعلق ہمارے حالات سے ہی ہے, پوری امت مسلمہ کے حالات سے. کوشش کریں, ایجوکیٹڈ بچے تو آرام سے بول سکتے ہیں, کیونکہ تو عرف عام میں الفاظ, ارے ڈپریشن میں ڈپریشن میں ڈپریشن میں مشکلات. اللہ آپ کے شوق کو بڑھائے. ہاں, ڈپریشن کہتے ہیں, ایک ہوتی مایوسی, ایک ہوتی ناامیدی. ڈپریشن اس کے مجموعے کو کہتے ہیں. ڈپریس شخص اس آدمی کو کہتے ہیں کہ جو مکمل طور پر نا امید اور مایوس ہو چکا ہے. پہلا ہی سوال کیا تھا, ڈپریشن کسے کہتے ہیں؟ مکمل مایوس. اچھا, ڈپریشن کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ ابھی دوسرا سوال. عرف عام میں ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ ڈپریشن کا تعلق جیسے دنیاوی مصائب, آفات, حادثات, حالات سے ہوتا ہے. ہم کسی کو دیکھتے ہیں ڈپریشن کا شکار ہے تو کیا سوچتے ہیں؟ ضرور کسی حادثے کا شکار ہوگا, کوئی صدمہ پہنچا ہوگا, کوئی تکلیف ہوئی ہوگی, کوئی جس کا نقصان ہو گیا ہوگا دھندے, بزنس, تجارت میں. یعنی ڈپریشن کا تعلق دنیا سے, یہ سب سمجھتے ہیں. ہاں, آپ بول نہیں پائے تو اس کا ہی مطلب نہیں آپ کو معلوم نہیں. بعض دفعہ انسان کے دماغ میں بات رہتی ہے لیکن ان باتوں کو الفاظ دینا اس کو آتا نہیں. تو ہمیں کم سے کم ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو سیکھنا چاہیے, سمجھنا چاہیے. ہمارے سامنے جب بھی کوئی نیا لفظ آئے نا تو اس کی باریکی میں پہنچنا چاہیے, کیونکہ جب آپ یہ جذبہ رکھیں گے کہ آپ کو دعوت کا کام کرنا, آپ کو دین کا کام کرنا, ایک آیت بھی لوگوں تک پہنچانا, ایک حدیث بھی لوگوں تک پہنچانا, ایک بات بھی پہنچانا ہے, تو پھر اس کے لیے آپ کی چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے. جیسی کوئی نئی بات ہے کلک تھوڑی دیر روکے اس کو سمجھ لیں. تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ڈپریشن کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ دنیا سے. دنیا سے تو ہوتا ہی ہے, لیکن اس کا تعلق دین سے بھی ہوتا ہے. بلکہ اگر آپ غور کریں گے تو دنیاوی معاملات اور دنیا میں اتنے لوگ ڈپریشن کا شکار نہیں ہیں جتنے دین میں ہیں. آج مسلمان امت کا جو حال ہے, یہ جو پٹاخے پھوٹ رہے ہیں, یہ مٹھائیاں بٹ رہی ہے, مسلمان بھی بانٹ رہے ہیں. مسئلہ آتا ہے نا, کھا سکتے کہ نہیں کھا سکتے, بانٹ سکتے کہ نہیں بانٹ سکتے, ہے نا, یہ الجھا رہتا آدمی. یہ ایک الگ مسئلہ ہے جائز اور ناجائز کا. میں آتا ہوں سب سے پہلے اس کی وجوہات پر. اس کی جو وجوہات ہے اس پر آتا ہوں کہ یہ آدمی کر کیوں رہا ہے, یہ آدمی کرتا کیوں ہے, کہ اس کا تعلق ہی ڈپریشن پہ, اس کا تعلق ہی مایوسی سے. آج امت مسلمہ, مسلمان اتنا ڈپریشن میں چلا گیا ہے, اتنا ڈپریشن میں چلا گیا ہے کہ اتنا ڈپریس تو مشرکین مکہ بھی نہیں تھے. مشرکین مکہ خالق اللہ کو مانتے تھے, رازق اللہ کو مانتے تھے, مالک اللہ کو مانتے تھے, مدبر اللہ کو مانتے تھے, نفع نقصان کا مالک اللہ کو مانتے تھے. کسی نبی, کسی ولی کو ان صفتوں میں شامل مانتے ہی نہیں تھے. مشرکین مکہ کے نزدیک خالق کون؟ اللہ. مالک کون؟ اللہ. مدبر کون؟ اللہ. نفع نقصان کا مالک کون؟ اللہ. کوئی انبیاء نہیں, کوئی ولی اللہ نہیں, کوئی فرشتہ نہیں.
وہ صرف اتنے سے مایوس تھے. کتنے سے؟ کہ یہ جو شخصیات ہے، یہ جو انبیاء ہے، جو نیک لوگ ہیں، جو فرشتے ہیں، جو اولیاء ہیں، یہ اللہ کی بارگاہ میں برگزیدہ بندے ہیں، ان کا مقام بلند ہے، یہ اللہ کے مقرب ترین بندے ہیں. بس ان کا واسطہ لگاتے تھے، ان کا واسطہ لگاتے تھے. کتنے ڈپریشن میں تھے؟ کتنے سے ڈپریشن میں؟ صرف واسطہ لگاتے تھے. تو اس توحید میں وہ شامل نہیں سمجھے گئے جس توحید کی دعوت 1400 سال سے ہم دیتے آئے، سمجھتے آئے کہ توحید، اس توحید سے وہ خارج شمار کیے گئے. آج وہی امت مسلمہ، آج کا مسلمان اتنا ڈپریسڈ ہو چکا ہے، بلکہ ٹوٹلی ڈپریشن کی دکان بن چکا ہے. خالق غیر اللہ کو مان رہا ہے، مالک غیر اللہ کو مان رہا ہے، رزاق غیر اللہ کو مان رہا ہے، نفع نقصان کا مالک غیر اللہ کو مان رہا ہے. اور اولیاء اللہ، نیک لوگ، فرشتوں کے وسیلے اور واسطے تو لگا ہی رہا ہے. آج ڈپریشن میں ہمارا یہ حال ہو. اچھا پھر بولو بھائی تم ڈپریشن میں چلے گئے، مایوس ہو گئے ہو، نا امید ہو گئے. نہیں نہیں، ہم تو بڑے صحت مند ہیں، تندرست ہیں، دیکھو موٹے تازے ہیں. اب ڈپریس آدمی کیسے پہچانا جاتا ہے؟ چہرہ مرجھایا ہوا، آنکھوں میں ڈارک سرکل، چہرے شکل و صورت شباہت پر ہوائیاں اڑی ہوئی، بات کرے تو پتہ نہیں کیا بول رہا ہے، نہ صحیح سے کھاتا ہے نہ صحیح سے سوتا ہے، چڑچڑا مزاج ہے. یہ ڈپریس آدمی کی پہچان ہوتی. آئی وعلیکم السلام. ڈپریس آدمی کی کیا پہچان ہوتی ہے؟ جو ڈپریشن میں مبتلا ہے اس کی یہ ساری صفت. اچھا ایک چیز بتا دوں کہ کوئی آدمی اگر ڈپریشن میں ہے تو کوئی بے عزتی کی بات نہیں. ایک بات سمجھ لی، اگر کوئی دنیاوی معاملے میں بھی ڈپریشن میں ہے، مایوس ہے، نا امید ہے، تو کوئی بے عزتی کی بات نہیں. اور اگر دین کے معاملے میں بھی ہے تو کوئی بے عزتی کی بات نہیں. یہ نہیں بولے گا یار میرے کو بولے گا تو ڈپریشن کا مریض ہے تو بڑی بے عزتی ہو جا رہی ہے. نہیں، ہمارے تانے دینے کی نیت سے بولتے ہیں، لیکن حقیقت میں چاہے وہ دنیاوی معاملہ ہو، دینی معاملہ ہو، اگر کوئی ڈپریسڈ ہے، ڈپریشن کا شکار ہے، مایوس ہے، نا امید ہے، تو بے عزتی کی بات نہیں. تو آج کیسا مسئلہ بن گیا ہے کہ ڈپریس مایوس آدمی کو آپ پہچان سکتے ہو، اور یہ ہٹے کٹے گھوم رہے جو فل ڈپریس ہے، چلتی پھرتی ڈپریشن کی دکان ہے، ان کو بولو نہیں، جبکہ نہ ان کی عقائد درست، سنتوں کی تو انہوں نے دھجی اڑا کے رکھی، جیسی اپنی شخصیات کی دھجی اڑا کے رکھی ہے. منہج کا ان کو علم نہیں، ایک جملہ بولتے ہیں تو عقیدے، اصول، منہج کی 10 غلطیاں کرتے ہیں. پچھلے ہفتے بھی اسی پر خطبہ تھا، مایوسی کا علاج. تو اب میں آتا ہوں اس کے علاج کی طرف، لیکن یہ خطبہ چلتا رہے گا جب تک میرے میں جذبہ ہے. اللہ نے مجھے تھوڑا بہت جو علم دیا ہے، میں پوری کوشش اسی عنوان پر کروں گا، اسی کو فوکس دوں گا، تو اسی کا سب سے تعلق ہے. اگر اس سے ہم ابھر گئے، ہم ابھر گئے. ڈپریشن، مایوسی، نا امیدی کا علاج کیا ہے؟ اگر آسان الفاظ میں ہم بولنا چاہیں، وہ ہے محنت. کیا کرنا ہے؟ محنت. ابھی لاک ڈاؤن گزرے، لاک ڈاؤن کا ستم جاری تھا، پھر کیا ہوا؟ رمضان آ گئے. جو لوگ رمضان کی کمائی سے پورا سال کھایا کرتے تھے، وہ بیچاروں کا کیا حالت، کتنے درد و تکلیف سے وہ گزرے. وہ افطار کے سامان، کھانے پینے کی چیزوں کے سامان تیاری کر کے دوپہر کے بعد دکانیں لگا لیا کرتے. کوئی چٹپٹی چیزیں بیچ رہا ہے، کوئی سموسے پکوڑے بیچ رہا ہے، کوئی چکن کے آئٹم بیچ رہا ہے، کوئی شربت فالودہ بیچ رہا ہے، کوئی دہی بڑے چاٹ بیچ رہا ہے. یعنی جتنے سامان اتنے گراہکوں سے پورا مارکیٹ جیسے ٹریفک جام کا سما رہتا تھا. تو معلوم ہوا کہ رمضان کی جو کمائی تھی اس سے انسان کی، اس شخص کی زندگی، یعنی سال بھر کی زندگی چل جائے گا. رمضان کی کمائی اس کا وہ پیٹرول تھا جو اس کی سال بھر کی گاڑی کو چلا دیا کرتا تھا. لیکن بدقسمتی اس بار سب مکھیاں مارتے رہ گئے کہ نہیں؟ کس کو معلوم تھا کہ رمضان لاک ڈاؤن کے منحوس سائے میں آئے گا؟ لوگ اپنے جگر کا خون پی کر رہ گئے. لیکن کہا جاتا ہے کہ زندگی مشکل حالات میں بھی بقا کی راہ ڈھونڈ لیتی ہے، اور بعض لوگ مشکل سے مشکل حالات میں بھی، مایوس سے مایوس حالات میں بھی امید کی کرن تلاش کر لیتے ہیں. جب پوری دنیا میں، دیکھیے ڈپریشن سے کیسے لوگ نکلے، میں اس کی مثال سمجھا. جب پوری دنیا میں لاک ڈاؤن کے نام پر پہرے بٹھا دیے گئے،
تو لوگوں نے عصر میں یسر کی راہ کیسے ڈھونڈی؟ جن لوگوں کی دکانیں تھی انہوں نے اپنے کندھے اور سروں پہ سامان اٹھا لی اور چلتی پھرتی دکان بن گئے. جو صاحب استطاعت تھے، سائیکل تھی، بائک تھی، کار تھی، جو بھی گاڑی اس کے پاس سواری اللہ نے دیا تھا، اس پہ سامان سجایا اور چلتی پھرتی دکان بن گئے. جن لوگوں کے گھر باہر تو انہوں نے اپنے گھروں میں دکان سجا لی یا گھر کے اوٹلے پہ دکان سجا لی. بعض لوگوں نے اپنے گھروں میں آئٹم تیار کیے اور گھروں سے ہوم ڈیلیوری کی. بعض لوگ اتنے آگے بڑھے کہ انہوں نے گھروں پہ جا کے لسٹ دے دی، فون نمبر دے دیا، جو بھی سامان چاہیے ہمیں فون کرے، ہم گھر ہوم ڈیلیوری پہنچائیں. بعض بچے بھی دیکھے گئے جو تھیلیوں میں مسواک، نیبو، چھوٹی چھوٹی کھانے کی پینے کی چیزیں اپنے سروں پہ رکھ کر گھومتے رہے. یعنی معاشرے میں، سماج میں، ہمارے گھر، محلے، پڑوس، شہر میں جو بھی ایسی جگہ تھی جسے ہم کہہ سکتے ہیں ویرانی، تو اسے شور بازار بنا دیا. وہ چور بازار بولتے ہیں نا، چور بازار نہیں ہے، وہ انگریزوں نے نام بگاڑے، وہ شور بازار تھا. یعنی وہاں اتنا کراؤڈ، اتنی کھچ پچ رہتی تھی، اسے شور بازار بولتے تھے. انگریزوں نے آ کے اس کا نام بگاڑ کے اس کو، ان کے مدر ٹنگ میں کچھ پرابلم تھا، شور کو چور بولتے تھے. تو وہ جو جگہیں سائلنٹ تھی، ہم نے لاک ڈاؤن میں دیکھا، اسے لوگوں نے شور بازار بنا دی. بازار لگنے لگے جہاں پولیس کا ڈنڈا نہیں برس سکتا تھا. بعض لوگوں نے اپنی دکان کی شٹر بند کر کے پیچھے کے راستے سے سامان دیا. بعض لوگوں نے کیا کہ اگر پیچھے سے نہیں ہے استطاعت تو آگے سے دکان کبھی کبھی کھولے، موقع دیکھ کے سامان دے، پھر بند کر دے. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگرچہ پہلے جیسی بات نہیں تھی، پہلے جیسی گراہکی نہیں تھی، پہلے جیسے گراہک نہیں تھے، اس سے فرق کیا پڑتا؟ ایسے حالات میں جب فاقہ تھا، بھوک مری تھی، لوگ پریشان تھے، لوگ جوگ در جوگ اپنے گھروں، اپنے گاؤں، اپنے شہروں کی طرف چل رہے تھے. کچھ لوگ اپنی خوراک کے لیے کچرے کے ڈھیر میں اپنا رزق تلاش کر رہے تھے. کچھ لوگ گھروں میں سے ویڈیو بنا کر مدد کی گہار لگا رہے تھے، اور کچھ لوگ اتنے خوددار تھے کہ چہرے پہ ماسک لگا کر، چہرہ چھپا کر، چہرے پر پردہ ڈال کر بھیک مانگ رہے تھے. ایسے حالات میں بھی قابل ستائش ہے وہ لوگ جنہوں نے زندگی کی گاڑی کو چلانے کے لیے جفا کشی کی. قابل ستائش ہے. بلند حوصلے کے ساتھ سنگھرش کیا. وقت کی ستم ظرفی، حالات کی ستم ظرفی کا مقابلہ خودداری اور خود اعتمادی کے ساتھ کیا. کیا کہا جاتا ہے کہ حالات کے قدموں پہ قلندر نہیں گرتا، ٹوٹے بھی اگر کوئی تارا تو زمین پر نہیں گرتا. تو جب یہ حالات ہم پر آئے، ہماری پوری دنیا پر آئے، تو ہم ایسے ڈپریشن والے حالات، نا امیدی، مایوسی والے حالات سے ابھرے کیسے؟ محنت. تو دین کے معاملے میں بھی ہمیں وہی محنت کرنا ہے. سائنس کی ابھی ایک نئی تحقیق آئی، سائنس ہے مکمل تو ہے نہیں، نئی نئی تحقیقیں آتی رہتی. سائنس نے تحقیق کر کے بات بتائی ہے کہ جب ایک صحت مند مرد اپنی بیوی سے، کسی لڑکی سے جمع کرتا ہے تو منی کی شکل میں 400 ملین اسپرم جو ہوتا ہے نا، اسپرمی 400 ملین اسپرمی چھوڑتا ہے، اس سے خارج ہوتے ہیں. کتنے؟ 400 ملین. اگر کسی ماں یا کسی لڑکی کے رحم میں نطفے کی شکل میں وہ اسپرمیہ جگہ بنا لیتے ہیں تو منطق کے مطابق، سائنس کے مطابق وہ 400 ملین بچے ہیں. کتنے؟ 400 ملین بچے. اب وہ دوڑ لگاتے ہیں ماں کے رحم سے لے کر، لڑکی کے رحم سے لے کر بچہ دانی تک. کیا لگاتے ہیں؟ دوڑ. اور اس دوڑ میں بچے دانی تک پہنچتے پہنچتے 300 یا 500 ہی بچتے ہیں. باقی سارے کے سارے تھکان اور شکست خوردہ ہو کر دم توڑ دیتے ہیں، مر جاتے ہیں. کتنے پہنچے؟ 300 سے. اس میں سے ایک، صرف ایک داخل ہوتا ہے بیضا میں، انڈے میں، ماں کی بچے دانی میں، جہاں وہ فرٹیلائز ہوتا ہے اور اپنی نشست سنبھالتا ہے، اپنی جگہ سنبھالتا ہے. جانتے ہیں وہ کون ہے؟ وہ آپ ہو سکتے ہیں، وہ میں ہو سکتا ہوں، ہم سب ہو سکتے ہیں. ہے نا عجیب بات؟ لگی نا بولی کی کیا مثال دیتی ہے. لیکن انسان کی حیثیت، اوقات یہی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں اس کی اوقات یاد دلاتا ہے کہ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کہ انسان پر ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے کہ جب وہ قابل ذکر چیز نہیں تھا. لیکن جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا
बोलना, समझना, चलना, दौड़ना थोड़ी सी ताकत आई तो अल्लाह ताला का इनकार करता है, अल्लाह ताला पर झूठ बोलता है, अल्लाह ताला पर सवालात खड़े करता है, अल्लाह ताला का मुकाबला करता है, अल्लाह ताला का शरीक बनाता है, अल्लाह ताला उसके रसूल से टक्कर लेने की कोशिश करता है। तो उस इंसान को अल्लाह ताला ने ये हैसियत औकात याद दी। तो कभी सोचा है कि वो ताकतवर, वो फातेह, वो मजबूत तरीन इस पर भी हम में से हर एक है, लेकिन उस अजीम जंग के बारे में कभी किसी ने भी सोचा? ये तो साइंस ने आके हमें बताया। कुरान तो हम पढ़ते नहीं, और पढ़ते भी हैं तो रमजान में पढ़ते हैं। सवाब कमाना है, समझना थोड़ी है। तिलावत के नाम पे सवाब कमा लेना है। कुरान ने भी तज़किरा किया है, कभी पढ़े, तफसीर पढ़े तो समझ में आए कि आगे कुरान सूरत दहर में क्या फरमाता है। अगर उस अजीम लड़ाई के बारे में, उस अजीम जंग के बारे में हम गौर कर लेते तो हम समझ लेते कि जब हम दौड़े ना हमारे पास आंख थी, ना हमारे पास हाथ पांव थे, ना हमारे पास सर थे, फिर भी हम जीत गए। जब हम दौड़े ना हमारे पास दिमाग था, ना सर्टिफिकेट था, फिर भी हम जीत गए। जब हम दौड़े ना हम तालीम याफ्ता आलिम थे, ना उन 400 स्पर्म में कोई हमारा मददगार था, फिर भी हम जीत गए। क्यों जीते? जीतने की वजह क्या है? हमारे पेश नजर सिर्फ मंजिल थी। हमारे पेश नजर क्या थी? सिर्फ मंजिल। हमारे जहन, हमारी सोच में उस वक्त क्या थी? सिर्फ मंजिल। मायूस आदमी, डिप्रेस आदमी क्या करता है? अपनी मंजिल को भूल जाता है, अपने मकसद को भूल जाता है। इसीलिए हम कहते हैं जरा सा कुछ हो गया हम टूट जाते हैं, जरा सा कुछ हो गया हम मायूस हो जाते हैं, जरा सा कुछ हो गया हम परेशान हो जाते हैं, जरा सा कुछ हो गया हम लूजर है, हम हार मान लेते हैं। जरा सोचे, आज हमारे पास बाप है, माँ है, भाई है, बहन है, रिश्तेदार है, पड़ोसी है, खानदान वाले, मोहल्ले वाले, शहर वाले, मुल्क वाले, सब है। हाँ, दिमाग है, सर्टिफिकेट है, और ऐसा दिमाग है जो बड़ी बड़ी मंसूबाबंदी कर सकता है, फिर भी डिप्रेस है, फिर भी मायूसी का शिकार है। और उस वक्त जब 400 मिलियन की शक्ल में हम थे, कोई हमारा मददगार नहीं था, हम दौड़ रहे थे और हम जीत गए। वजह क्या है कि हमारे जहन में मकसद नहीं है, मंजिल नहीं। इस्लाम ने क्या तालीम दी है कि भाई आपकी जिंदगी का एक मकसद है। क्या मकसद है? क्या मकसद है? मालूम होना चाहिए। बताए जल्दी फटाफट, क्या मकसद है? एक मुसलमान, एक इंसान की जिंदगी का मकसद क्या है? एक सेकंड में जवाब याद आना चाहिए, वरना हम पता ले डिप्रेशन का शिकार, मायूस है, नाउम्मीद है। अरे आखिरत की कामयाबी आसान। इस दुनिया का आने का मकसद क्या है? आखिरत की। एक आसान जुमला, दोनों बातें आ गई, जन्नत में जाना, जहन्नम से बचना। क्या है? आखिरत की कामयाबी। देखिए जरा गौर करें, फिर एक बार आपको याद दिलाता हूं। जब हम 400 मिलियन स्पर्मी की शक्ल में दौड़ रहे थे, सब हार गए, एक ही बाकी रहा। सब गायब हो गए, एक ही बाकी रहा, हम मौजूद आ गए। मां के पेट में 9 महीने रहे कि नहीं? कितने ही बच्चे ऐसे जो मां के पेट में मर जाते, हम जीत गए, हम बाकी रहे। कितने ही बच्चे ऐसे जो पैदा होते ही मर जाते हैं, हम जीत गए, हम बाकी रहे। कितने ही बच्चे ऐसे हैं जो 1 महीना, 5 महीना, 1 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल में मर जाते हैं, हम जीत गए, हम बाकी। कितने ही बच्चे ऐसे हैं जो खुराक ना मिलने की वजह से मर जाते हैं, हम बाकी, हम जिंदा है, हम जीत गए। कितने ही बच्चे ऐसे हैं जो इलाज ना मिलने की वजह से, खाना ना मिलने की वजह से, तालीम याफ्ता जिंदगी गुजारने में मर जाते हैं, और हम जीत गए, हम बाकी। फिर भी हम क्यों बोलते हैं हम मायूस हैं, हम डिप्रेस हैं, मैं जीना नहीं चाहता, मैं सुसाइड कर लूंगा? इसलिए असल वजह है कि हम हमारी मंजिल, हमारे मकसद को भूल गए। हमारी जिंदगी क्या है? मशक्कत। एक अल्फाज, ये अल्फाज सब याद होना चाहिए। ये मायूसी, ऐसे हालात, हादसात में लड़ने के लिए इंसान को क्या होगा? ताकत देती है, पावर देती। आसान अल्फाज, हमारी जिंदगी क्या है? लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी कबद। हमने इंसान को, बेशक इंसान को मशक्कत में पैदा किया। दुनिया की जिंदगी क्या है? मशक्कत। मशक्कत से निकलने का तरीका क्या है? मेहनत। लॉकडाउन में मेहनत करें, जब मां के पेट में थे तब मेहनत कर ली, अब भूल गया। आज देखिए दुनिया के लिए आदमी मेहनत कर रहा है ना? काम पर जाता है, दोस्ती यारी रोक पाती है, रिश्ते नाते रोक पाते हैं, खेल कूद रोक पाता है, नींद उसे रोक पाती है।
ड्यूटी में हो रही है, इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, गधे को हरा दे रहे हैं, लेकिन दीन के लिए इतनी मेहनत नहीं कर रहे हैं कि हम कछुए को भी हरा दें। दीन के लिए, हमें इबादत के लिए, अल्लाह के दीन के लिए हमें रिश्ते रोक ले रहे हैं, हमें दोस्ती यारी रोक ले रही है, हमें नींद रोक ले रही है। होता ना भाई, फजर पड़े पता नहीं कितने महीने हो गए, फजर पड़े ही कितने महीने हो जाते। बाद लोग तो वो रमजान आए तो फिर रमजान में पढ़ते। तो आज जरूरत इस बात की है कि हम अपनी जिंदगी के मकसद को समझे, और इस्लाम हमें मकसद सिखाता है, वमिन फितनतिल महया व ममात, क्या है? अल्लाह जिंदगी और मौत के फितने से बचे। यानी पैदा हुए बा मकसद थे। अच्छा, एक सवाल और आ जाता है कि डिप्रेशन का शिकार सिर्फ बड़े ही क्यों होते, बच्चे क्यों नहीं होते? डिप्रेशन का शिकार बड़े ही आपको मिलेंगे, नौजवान ही आपको मिलेंगे, बच्चे नहीं मिलेंगे। ऐसा नहीं कि बच्चे नहीं होते हैं, बच्चे भी होते हैं, लेकिन ना के बराबर, इसलिए उनको काउंटिंग में नहीं लाया जाता। काउंट किसको किया जाता है? बड़ों को। हमारे इस्लाम में भी काउंट किसको किया जाता है? जब उस पर नमाज फर्ज हुई। जब नमाज फर्ज नहीं हुई, जब उसकी इतनी उम्र नहीं हुई, तो उस पर कलम नहीं चलता। अभी वो गलती करे, गुनाह करे, कुछ भी बोले तो नहीं। जब नमाज फर्ज हुई, उसके बाद से उसके मामला शुरू। तो डिप्रेशन का शिकार कौन होते हैं? बड़े। आज हमारी उम्मत मुस्लिमा जो डिप्रेशन का शिकार है, तो ये जो आज दिवाली के ऊपर मिठाइयां बांटी जा रही है, ये जो पटाखे फोड़े जा रहे हैं, इसका ताल्लुक भी मायूसी से, इसका ताल्लुक भी नाउम्मीदी से है। क्यों? क्योंकि इसमें दो किस्म के लोग पाए जाते हैं। आप देखेंगे आज अगर बोले भाई तुम दिवाली की मिठाई बांट रहे हो, एक मसला होता है दिवाली की मिठाई खुद बांटना, एक मसला होता है दिवाली की मिठाई लेना, है ना? तो अभी लेने वाला पार्ट तो दूसरा है, पहला पार्ट किसका है? बांटने वाला। भाई हिंदुओं का त्योहार है, बांटेंगे वो। अगर कोई मुसलमान बांटे तो मुसलमान भी बांटे, मुसलमान भी मुबारकबाद देते हैं। अब हम किस बहस में पढ़ते हैं, ये जायज है ना जायज, ये जायज की कबील से ना जायज की कबील से, ये अलग मसला है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि असल में इसका ताल्लुक नाउम्मीदी और मायूसी से, क्योंकि दो किस्म के लोग पाए जाते हैं हिंदुस्तान में दो किस्म के। एक होते सेकुलर, सेकुलर के नाम पर, भाई सेकुलर मुल्क है, सब मजहब है, सब बराबर है, सब ये, इसके नाम पर लोग करते हैं। उन्हें इस्लामी शराय का, इस्लामी हुदूद का कोई ख्याल नहीं। ऐसे मुसलमान नाम के मुसलमान असल में दीन से मायूस है, और ऐसे ऐसे अमाल करते हैं कि शरीयत मोहम्मदी का मजाक उड़ाते, धज्जे उड़ाते हैं, दायरा इस्लाम से खारिज होने वाले अमल करते हैं। और दूसरे लोग वो होते हैं कि जो डर या खौफ की वजह से करते हैं। साथ लोग होली खेल लेते हैं, तो क्यों भाई गैर मुस्लिम के एरिया में रहता हूं, क्या करूंगा, नहीं करूंगा तो तकलीफ है, तो डर और खौफ की वजह से करते हैं। यानी दीन के लिए इतनी भी जंग नहीं लड़ सकते कि ईमान का आखिरी दर्जा, कौन सा दर्जा? आखिरी दर्जा भी वो कबूल कर ले, कौन सा? कि दिल में बुरा माने, उनके साथ शामिल हो जाए। आज परेशान देख, बच्चे, मुसलमानों के बच्चे पटाखे फोड़ रहे हैं, कितनी शर्म की बात। और शर्म की बात मैं यही बैठ के देख रहा हूं कि बाप बेटी को ले आके वहां हिंदुओं के साथ वो सामने, मेरी बेटी को एक फोड़ने दो, और फोड़वा। आज मुसलमानों के मोहल्ले इसी चीज से भरे हुए। तो क्या है, हम नाउम्मीद हो चुके हैं, हम मायूस हो चुके हैं, हम अपने मजहब, अपने इस्लाम, अपने दीन से मायूस हो चुके हैं। कोई कितना ही बोलता रहे, अरे नहीं नहीं मेरा ईमान बड़ा, अरे बस नाम का है। अगर वो इन चीजों में अपने आप को कंट्रोल नहीं रख सकता तो वो मायूस हो चुका है, डिप्रेस्ड है, वो डिप्रेशन का शिकार है। तो हमें डिप्रेशन का इलाज क्या करना है? मायूस नहीं होना है। ऐसे हालात में भी क्या करना है? मायूस नहीं होना है। इस्लाम ने सिखाया ही नहीं है। पैदा होने के बाद से मरने तक तुम्हें कभी भी मायूसी का शिकार नहीं होना, इसलिए जुमला बताया गया, दुआ सिखाई गई, हर नमाज में पढ़ते हैं, वमिन फितनतिल महया व ममात, जिंदगी और मौत के फितने से बचा। जिंदगी के फितने तो बेशुमार है, देख लिए, देख रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। मौत का फितना क्या है? इधर से फरिश्ते आएंगे, उधर से शैतान आएगा, दोनों की शक्ल सूरत देखेगा आदमी, कहीं बहक ना जाए। फरिश्तों को शैतान, शैतान को फरिश्ता नहीं समझ ले, इसकी बात को हक, इसको नाहक नहीं समझ ले। था हक पर, एंड टाइम पे कोई बात नादानी में, ना जज्बात में, या लाइल्मी में, या खौफ के मारे ऐसी ना बोल दे कि वो शैतान की बात को मान ले और शायद फरिश्तों की बात को छोड़ दे, और फिर क्या होए कि जिंदगी भर जो मेहनत किया था, जो इबादत किया था, सब पर पानी फिर जाए। तो क्या सिखाया था इस्लाम? कि तुम मां के पेट में जब तुम कोई चीज नहीं थे, यानी ऐसी चीज थे कोई जबान पे लाना पसंद नहीं करता। कोई महफिल में बोलना पसंद करेगा, अबे तू स्पर्म था? नहीं, कोई नहीं। ना खुद आदमी अपना तारुफ कराने की कोशिश करेगा,
لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہاں بھی نا امید ہونے کی وہ چیز پہ نہیں رکھا ہماری صفت میں، اور ہمیں ہر وقت کوشش کرتے ہوئے اپنی منزل و مقصد کو ذہن میں رکھا. تو بات میں شروع وہیں پر کرتا ہوں جہاں سے میں نے شروع کیا تھا کہ مشرکین مکہ بھی اتنے ڈپریشن کے شکار نہیں تھے جتنے ہم ہیں. ابھی حالات ایسے ہیں نا، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ الا ذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر سے کیا ملتا ہے؟ دلوں کو اطمینان. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا. اس انسان کو ہم نے ملے جلے نطفے سے پیدا کیا امتحان کے لیے. کائی کے لیے؟ آگے اللہ تعالیٰ سورۃ الدہر میں کیا؟ انسان کو پیدا کیا کائی سے؟ ملے جلے نطفے سے، امتحان کے لیے، اور اس کو دیکھنے اور بولنے والا بنایا، سننے اور بولنے والا بنایا. تو یہ زندگی کیا ہے؟ امتحان ہے. مایوسی کیا ہے؟ ڈپریشن کیا ہے؟ مشرکین مکہ کا کردار. آج ہم اس سے بدتر ہو گئے، تو ہمیں اپنے حالات کو اب یہاں سے سدھارنا ہے اور اس ڈپریشن سے، اس مایوسی، اس نا امیدی سے ابھرنا ہے. آج بہت سارے مسلمان ہیں کیا کہتے ہیں؟ نہیں 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 نہیں، ہم اللہ تعالیٰ کو خالق مانتے ہیں، رازق مانتے ہیں، مدبر مانتے ہیں، نفع نقصان کا مالک مانتے ہیں. کسی نبی کو نہیں مانتے، کسی ولی کو نہیں مانتے، لیکن کس کو مانتے ہیں؟ یہ جو نبی ہے نا، یہ جو ولی اللہ ہے، یہ جو نیک لوگ ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے بہت برگزیدہ بندے ہیں. ان کا مقام و مرتبہ بہت بڑا ہے، بس ان کے واسطے سے مانتے. ان لوگوں کو بتائیں سورۃ الینس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے. یہ کس کی بات فرما رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے نا. جیسے مشرکین مکہ کو کیا سمجھتے لوگ معلوم ہے؟ وہ ان سے بڑا دنیا میں کوئی کافر ہی نہیں تھا، جبکہ آج کے مسلمان سے اچھی توحید اس کی تھی. آج کے مسلمان سے اچھی توحید ان کی تھی. اللہ تعالیٰ سورۃ الینس میں فرماتا ہے قل من یرزقکم من السماء والارض. ذرا ان سے پوچھئے کہ زمین میں تمہیں آسمان میں رزق کون دیتا ہے؟ ام من یملک السمع والابصار، یہ تمہارے کان اور آنکھ کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا حکم دے رہا نبی کو؟ کن سے پوچھنے کے لیے؟ مشرکین مکہ. ومن یخرج المیت من الحی ومن یخرج المیت من الحی. کون ہے بے جان سے جاندار کو پیدا کرتا ہے، جاندار سے بے جان کو؟ ومن یدبر الامر، اور کون ان سارے کاموں کی تدبیر کرتا ہے؟ کس سے پوچھا جا رہا ہے؟ مشرکین مکہ سے. فسیقولون اللہ، تو کیا کہہ رہے؟ جھٹ سے کہتے تھے اللہ. مشرکین مکہ کیا کہہ رہے؟ اللہ. آج کا مسلمان کیا کہتا ہے؟ اولاد کون دے رہا؟ عبد القادر جیلانی. پتہ نہیں کون کون دیتے رہے. اچھا، روزی کون دے رہا؟ غوث پاک. امیری کون دے رہا؟ غوث پاک. اور پتہ نہیں کیا کیا نام، کیا کیا صفت ہے. جھٹ سے کیا کہتے تھے وہ؟ سیقولون اللہ، کہ کون دے رہا ہے؟ اللہ. پھر کہا اللہ تعالیٰ فقل افلا تتقون، تو تم ڈرتے کیوں نہیں؟ مشرکین مکہ سے اللہ تعالیٰ سورۃ الینس میں خطاب کر. پھر سورۃ المومنون میں آ جائیے، قل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون، کہ ذرا بتاؤ یہ جو زمین میں ہے جو چیزیں ہیں یہ کس کا مال ہے؟ سیقولون للہ، فوراً کہہ دیا کرتے تھے کہ اللہ. قل افلا تذکرون، تو پھر سوچتے کیوں نہیں؟ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ان کی صفت اتنی بتائی جا رہی ہے جو لوگ سمجھتے نا کہ مشرکین مکہ ایسے کافر و مشرک تھے کہ آج کا بھی کافر و مشرک شرما جائے. نہیں، الٹا ہے. اس دور کے مشرکین مکہ آج کے مسلمان سے بہتر تھے. ان کی توحید ربوبیت اتنی اچھی تھی. اتنی سی بات میں وہ مشرک کہلا دیے گئے، مشرکین مکہ کہلائے، جو آج ہم سینہ ٹھوک کر عمل کرتے ہیں، اور بھی سینہ ٹھوک کے اپنا اہل سنت اور بڑا محبت کا دائی اور محبت رسول، عشق رسول سب کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، کہ ذرا بتاؤ تو صحیح کہ ساتوں آسمان کا مالک کون ہے، عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ سیقولون للہ. جھٹ کے دے اللہ تعالیٰ قل افلا تتقون، تو پھر تم ڈرتے کیوں نہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ نے پوچھا قل من بیدہ ملکوت، کہ یہ جو تدبیریں ہیں یہ کون کرتا ہے؟ یہ تدبیریں کون کرتا ہے؟ کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون. کون ہے جو تمہیں پناہ دیتا ہے؟ اس کے سوا کوئی پناہ نہیں دے سکتا. بتاؤ کیا کہتے تھے؟ سیقولون اللہ. جھٹ سے کہتے تھے اللہ تعالیٰ. آج کو بولتے پناہ کون دے گا؟ کس کے پاس جائیں گے؟ کس کی بارگاہ میں جائیں گے؟
مشرکین مکہ کا یہ عقیدہ ایمان ان سے بدتر عقیدہ آج مسلمانوں کا ہے، اس لیے ہم ڈپریشن کا شکار، اس لیے ہم مایوسی کا شکار ہے. اور یہ ہے وہ توحید جو لوگوں کو جا کر بتانا ہے. یہ وہ توحید نہیں ہے ہاں بس لا الہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے، سمجھا دو کچھ ہے ہی نہیں. مشرکین مکہ سے بدتر ہم ہو چکے ہیں. آج ہمارے جو حالات ہیں محترم حاضرین، جب آپ انہیں جا کر یہ بات بتائیں گے ہے نا تو کیا کہیں گے؟ ارے بھائی یہ جو آیتیں تم پڑھ رہے ہو نا، یہ جو ہے نا وہ کافروں مشرکوں کے لیے، ہمارے لیے نہیں ہے. کس کے لیے؟ کہ ہمارے لیے نہیں ہے. اچھا تو کافر و مشرک کیا کہتے تھے قرآن میں؟ ہؤلاء شفاؤنا عند اللہ، کہ یہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہمارے کیا ہے؟ سفارشی ہیں. وہ ان کو کیا سمجھتے تھے؟ وہ اگر کسی مورتی کے سامنے کھڑے رہتے تھے، کسی قبر کے سامنے کھڑے رہتے تھے، کسی قبے کے سامنے کھڑے رہتے تھے تو کائی کے لیے کھڑے تھے؟ گھنٹی بجانے کے لیے نہیں، صرف وہ سفارش کروانے کے لیے کھڑے رہتے تھے، جو آج کا مسلمان اعتقاد کے نام پر کروا رہا ہے. کس کے نام پر؟ اعتقاد کے. نہیں ہم وہ مسلمان نہیں ہو تو مشرکوں کے لیے آیت تھی، ہم تو قبروں سے کرتے ہیں. اچھا ایک چیز اور آ جاتی کہ بہت پوائنٹ کی بات ہے جو آگے ذہن میں بتا دے رہا ہوں. وہ جو نبی نے حکم دیا تھا نا حضرت علی کو کہ جاؤ جو تصویر دیکھو مٹا دو، جو مورت دیکھو مٹا دو، جو اونچی قبر دیکھو اسے برابر کر دو، توڑ دو نہیں. وہ جو بولتے ہیں نا قبریں توڑ دی، وہ بھڑکانے کے لیے بولا جاتا ہے. ایک ہوتا ہے یہ گھر ہے، یہ گھر کو توڑنا مطلب اس کو پورا توڑ دینا، اور ایک ہوتا ہے یہ گھر کا کوئی انلیگل پارٹ توڑنا جو آدمی آگے بنا لیتا ہے. تو گورنمنٹ آتی ہے پورا گھر توڑ کے جاتی ہے، آگے کا توڑ کے جاتی ہے. تو قبر کے نام پہ جو انلیگل چیز بنا لی گئی تھی اس کو غیر ضروری طور پہ اونچا کر دیا گیا، اور پھر اس کے ذریعے منتیں مرادیں قصد کیے جانے لگے، شرک و بدعت کیے جانے لگے. تو شریعت نے اس سے روکا ہے. تو اوپر کا جو انلیگل پارٹ ہے اس کو ہٹا دینا. لیکن وہ کیسا تصور دیتے ہو، ارے صحابہ کی قبروں کو توڑ دیا مطلب جیسے گڈھا کھود کر نکال دیا. یہی بتانا چاہتے نا، جو صحابہ کی قبر تھی اور اسے گڈھا کھود کر نکال دیے، جبکہ یہی ہوئے حالات ہوتے ہیں. ارے بھیا وہ خواب میں پیر صاحب آئے تھے، کوئی قبر ہوگی نالے کے کنارے. یہ اپنے برہان پور شہر کی صوبائی سول کے پاس کی بات ہے. اتنے قبر پوجو لوگ ایسے ہیلے ڈھونڈتے ہیں کہ وہ قبر تو پہلے سے تھی، اب وہ آبادی بڑی، لوگ رہنے آئے، پھر پانی کا اتفاق سے کوئی نالا وہاں سے بن گیا. کوئی کسی نے ارادتاً جان بوجھ کے کیا نہیں. اب وہ بستی تو پانی کا نالا آ گیا، اب وہ نالے قبر کے پاس سے جا رہا، اس کو ٹچ ہوتے تو رہتے نا لوگ. بولتے میرے خواب میں آئے تھے کہ میں بہت تکلیف ہو رہی، ہٹا دو. اچھا تو اٹھا دے، یہاں سے پوری کھود کر اٹھا دے تو نے قبر نہیں توڑا، اور وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کر رہا ہے تو قبر توڑنا ہوا نعوذ باللہ. تو آج کے مسلمان کو بول رہا ہے یا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کر رہا ہے، صحابہ پر. اب جب ان کو یہ بات بتائی جاتی ہے سمجھ میں آئے گی تو پھر دوسرا ہیلا، جیسے یہاں نہیں ہم وہ مسلمان نہیں ہو تو دوسرے تھے وہ کافر و مشرک کی آیت ہے. اچھا یہ بتاؤ کہ صحابی نے حضرت علی نے کون سے مسلمان کی قبر توڑی؟ سوال آتا نا. چلو ٹھیک ہے مان لی، جب ہار جاتے تھے کیا بولتے ہیں، اللہ کے نبی نے حکم دیا تھا قبروں کو برابر کر دینا، جو اونچی غیر ضروری ہے اس کو. لیکن وہ مسلمان کی تھی اور مسلمان کی برابر کی. بتاؤ تھوڑی علمی بات ہوتی، گہری بات ہوتی، حرام خاص کو معلوم نہیں ہوتی. تو اصل میں آپ کو دعوت کا کام کرنا ہے تو ان نقطوں کو غور کرنا ضروری ہے. جو ہمارے سامنے مخالف ہے نا وہ بھی علم و دلائل سے لیس ہے. اس کا تذکرہ بھی قرآن نے کیا ہے. ایسا نہیں کہ وہ ایک دم جاہل جھپٹ رہیں گے اور آپ علم والے رہیں گے، نہیں، آپ کی ٹکر کے ہیں، اور آپ نے ذرا بھی لاپرواہی کی نا تو آپ کو کدھر بھی پنا کے نکل جائیں گے. اس لیے امام مالک کہا کرتے جب بدعتی کے محفل میں مت جاؤ اگر تمہیں پورا علم نہ ہو. کیوں؟ اگر تمہیں پورا علم نہیں ہو، بدعتی کی محفل میں گئے تو اس کی بدعت میں پھنس کے تم آ جاؤ گے، اس کو تو کچھ بتا ہی نہیں پاؤ گے. ایک قاعدہ ایک اصول بھی سکھایا گیا. تو مشرکین اور مخالفین اور یہ جو شرک و بدعت کے اڈے ہوتے ہیں یہ بھی علم و دلائل سے لیس ہوتے ہیں، اگرچہ ان کے دلائل اور علم صحیح نہیں ہوتے، کمزور ہوتے ہیں، لیکن وقتی طور پر آپ کے اوپر وہ بہت بھاری پڑ جاتے ہیں. تو پھر ہیلا کیا کرتے ہیں، اچھا حضرت علی نے قبر توڑی، اچھا اہل بیت ہے نا، ہاں یہاں اہل بیت کی محبت یاد نہیں آ رہی. اہل بیت کی محبت کدھر یاد آتی تھی؟ حضرت معاویہ یزید کے خلاف ہی ہے نا. یہاں اہل بیت جا رہے ہیں قبروں کو برابر کر دے رہے ہیں، اونچی قبروں کو توڑ کے برابر کر دے رہے ہیں. تو یہاں اہل بیت یاد نہیں آ رہا، کوئی محبت یاد نہیں آ رہی، کوئی سنت یاد نہیں. اور جو اہل بیت سے محبت کرے وہ اللہ رسول سے محبت، کوئی حدیث یاد نہیں آتی. بولے اچھا چلو ہیلا، انہوں نے مسلم کی قبر توڑی، بتاؤ
کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ بھائی بات تو دمدار ہے. اگر ہم جواب نہیں دے پائے اس کا تو پھر تو یہ تصور جائے گا نا کہ بھائی وہ مشرکین یا کافروں کی قبر ہوگی. تو پہلے سوال یہ اٹھتا ہے دلائل ڈھونڈنے سے پہلے تھوڑا سا بات پہ غور کرے کہ جب سے دنیا بنی ہے اس دنیا میں شرک شروع ہوا ہے, کافر و مشرک کی قبر بنا کے اس سے حاجت منت مانگا کس نے؟ کتے بلیوں کی بنا کے مانگا, کتے بلیوں کی, راجا مہاراجاؤں کی, بڑے دیالو لوگوں کی بنا کے مانگا ہے. کوئی جاہل کافر ایسا ہوگا, مشرک ہوگا, اس کی بنا کے مانگتا کون ہے؟ پھر حدیث اللہ کے نبی نے یہود و نصارہ اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. بھائی بڑے لوگوں کی, تقوی پرہیزگار عبادت گزار لوگوں کی قبروں کو بنایا جاتا نا. تو ایک صحیح مسلم میں حدیث ہے, ایک صحابی کہتے ہیں کہ جب ہم جنگ میں گئے تو ہمارے ایک دوست وفات پا گیا, تو حضرت علی نے جو کیا تھا وہ اس دوست کی قبر کو برابر کیا تھا. جو کہتے ہیں نا کہ نہیں وہ مسلموں کی قبر کو برابر نہیں کی, صحیح مسلم میں روایت ہے. صحابی کا دوست کے کافر مشرک تو نہیں ہوگا, جنگ میں میدان جہاد میں کافر مشرک تو نہیں جائے گا, تو وہ نیکی ہوگا, مجاہد ہوگا. اس کی قبروں کو وہ حاجت کے لیے, قصد کے لیے, ارادے کے لیے, اعتقاد کے لیے لوگوں نے کیا کیا؟ موقع دیکھ کے فتنہ پیرو کرنے کے لیے, اپنے دھندے بزنس چمکانے کے لیے, قبوں پہ قبضہ کرنے کے لیے, دنیاوی مفاد کے لیے اونچا کر دیا. تو حضرت علی نے اس اونچی قبر کو برابر کیا. تو یہاں سے دلیل ملی کہ حضرت علی نے ہر اس قبر کو برابر کر دیا ہے, چاہے وہ کافر کی ہو, چاہے مشرک کی ہو, چاہے وہ کسی نبی کی ہو, چاہے وہ کسی صحابی کی ہو, کسی مسلم اولیاء کی ہو, کسی مسلمان کی ہو. حکم سب کے لیے. حکم کیا ہے؟ مطلقاً اللہ کے نبی نے نہیں کہا کہ انبیاء کی چھوڑ دینا اور مسلمان کی کر دینا, یا مشرک کی کر دینا مسلمان کی چھوڑ دینا ہے, کچھ کیا نہیں. تو یہ ڈپریشن میں آج پوری امت مسلمہ ہماری, یہ بات بہت لمبی جائے گی, یہ عنوان بہت لمبا ہے. میں 2 نکات آپ کو اس لیے سکھایا ہوں کہ اس کو یاد رکھے, بھولنا نہیں ہے. اس کو رات میں سونے سے پہلے باقاعدہ ان نقطوں کو یاد رکھنا ہے. یہ آپ کی زندگی میں آگے کام آنے والے ہیں کہ ڈپریشن سے ہوتا کیا ہے. دیکھیے دنیا میں ڈپریشن سے کیا ہوتا ہے, آدمی خودکشی تک کر لیتا ہے. اگر خودکشی نہیں کرتا تو کیا کرتا ہے؟ نشہ آور چیزوں کو استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے, شراب, جوا, سٹا, یہ جتنی چیزوں کو استعمال کرتا ہے آدمی کرتا کیوں ہے؟ یا پھر وہ زانی بن جاتا ہے. کیا بن جاتا ہے؟ جو لوگ زنا کر رہے ہیں, جو لوگ شراب پی رہے ہیں, جو لوگ خودکشی کر رہے ہیں, اس کے پیچھے آپ وجہ دیکھیے کہ وہ مایوس ہو. تو ایسے دین میں بھی جن کا عقیدہ خراب ہو گیا, جن کا ایمان خراب ہو گیا, جو بدعت و خرافات میں پڑ گئے, جو ان کا نہج منہج خراب ہو گیا, اس کی وجوہات آپ ڈھونڈنے جائیں گے تو کیا ملے گی کہ وہ مایوس ہو گیا, وہ ڈپریشن کا شکار ہو گئے, تو ڈپریسڈ ہو گئے. تو ہمیں سب کرنا ہے, کیا کرنا ہے؟ مایوس نہیں ہونا ہے. اللہ کی ذات سے کبھی بھی وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَتِهِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُونَ, کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے تو وہی لوگ مایوس ہوتے ہیں جو گمراہ اور بہکے ہوئے. بات جو پچھلے ہفتے بتایا تھا کہ مایوسی کو اگر آپ کو ایک الفاظ میں بیان کرنا ہے تو کیسے؟ مایوس آدمی کی کیا پہچان ہے؟ کہ وہ گمراہ ہے, وہ بہکا ہوا. اس کا رزلٹ کیا آنے والا ہے؟ تو کون چاہے گا کہ وہ گمراہ ہو جائے؟ کوئی مسلمان ہی چاہے گا. لیکن آج ایک مسلمان اپنے بچے کو لے جا کے وہاں پٹاخہ پھوڑ رہا ہے, اس کو یہ اصول نہیں معلوم ہے کہ وہ اپنے بچے کو ڈپریشن کی طرف لے جا رہا ہے, مایوسی کی طرف لے جا رہا ہے. بچپنے میں بچے ڈپریس نہیں ہوتے, کھیلتے کودتے ہنستے کھاتے, ماں باپ کتنے بھی ٹینشن میں, ان کو کیا ہے, صبح اٹھ رہے, کھا رہے, پی رہے, مست. لیکن ماں باپ آج بچوں کو ایسی چیزیں سکھا رہے ہیں کہ اگر بچہ بھی ڈپریس ہو جائے تو اس کی وجوہات میں کون آئے گا؟ مایوسی کی وجہ کون بنے گا؟ ماں باپ. تو آج ہم دین سے مایوس ہو چکے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری قوم کے حال پہ رحم فرمائے, ہمیں مایوسی سے بچائے, ہمیں کسی بھی حال میں مایوس ہونے سے بچائے. اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم وانصرہم علی عدوک وعدوہم. اللہم العن کفرۃ اہل الکتاب الذین یصدون عن سبیلک ویکذبون رسلک ویقاتلون اولیاءک. اللہم خالف بین کلمتہم وزلزل اقدامہم وانزل بہم باسک الذی لا تردوہ عن القوم المجرمین. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.
اگر کسی بھائی کو کوئی بات نہیں سمجھ میں آئی تو سوال پوچھ سکتے ہیں. ہاں